آج کا درس جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا اور اس کے بارے میں وعیدات اور فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کی طرف بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جلدی کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ کی فضیلت کی بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان اول ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے مسجد کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں کے اندر رجسٹر ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے گائے کی قربانی، جو بعد میں آئے بکری، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے اینڈ پہ آتا ہے جب خطبہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں ہماری سستی کتنی ہے، کہاں اونٹ کو ذبح کرنے کی فضیلت اور کہاں ایک انڈا صدقہ کرنے کی فضیلت۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ثواب پائے جو سب سے اعلیٰ ہے اور جو سب سے فضیلت والا ہے، یہ جو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سستی کی وجہ سے جمعہ کو ترک کر دیتا ہے، جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو کسی کی نصیحت کام نہیں آتی، اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جمعہ شریف کی جو رکعتیں ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہم پہلے ادا کرتے ہیں، 2 فرض امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 4 سنتیں ہیں اور پھر 2 سنتیں ہیں اور پھر 2 نفل ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں آتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی تک امام صاحب نے سلام پھیرا ہوتا ہے، پھیرا اپنے کے قریب ہوتا ہے، پھیر چکے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے ڈوبو والی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت کا کیا محور ہوتا ہے، تو بہرحال دعا مانگنی چاہیے، سنتے آپ جا کے گھر پڑھیں، لیکن دعا بڑا بھیڑا لگتا ہے کہ ایسے دوڑتے ہیں جیسا ایک قید خانے سے ہم نکلے ہیں، یعنی ہنسی آتی ہے اور کیا آتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں دعا مانگ کے نکلا کریں۔ تو 14 رکعتیں ہیں، بعض لوگ گھر چلے جاتے ہیں اور بات سنتے ترک بھی کر دیتے ہیں، تو یہ سنت موقع ہے، 4 سنت بھی اور 2 سنت بھی، ان کو پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے چھوڑ دے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ تو جمعہ کی قضا نہیں ہے، اگر کسی آدمی کا جمعہ رہ جاتا ہے تو اس کی قضا زور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی رکعتیں پڑھے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر جمعہ کوشش کرے، کہیں اگر جمعہ مل رہا ہے تو پھر بھی وہاں جمعہ ادا کرے، لیکن اگر جمعے کا وقت نکل گیا ہے، کہیں گیا تھا لیٹ آیا ہے، تو پھر نماز جو پڑھے گا وہ قصر، وہ پڑھے گا وہ جمعہ کی نہیں پڑھے گا بلکہ ظہر کی نماز وہ ادا کرے گا۔ آخری اور یہ اہم بڑا 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دکانیں ہوتی ہیں، 2 بھائی وہ دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے کہ آپ وہاں جا کر جمعہ پڑھائیں، میں بیٹھا ہوں، آپ آ جائیں تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ یہ ہیلا غیر ممالک ملکوں میں تو درست ہے کیونکہ وہاں جمعہ کے لیے کاروبار بند نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ ہیلا درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے مجیب الرحمان صاحب نے تقریب المسائل کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہفتے والے دن انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا، شکار نہیں کرنا، اب وہ کیا کرتے ہیں، جمعہ والے دن پانی نالیاں نکال لیتے دریا سے، مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی اور ہفتے والے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو منع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم تو جمعہ والے دن نالیاں نکالتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، مچھلیاں خود بخود آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو بدر بنا دیا۔ مفتی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ یہ بھی اسی کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو ساز الى الجمعہ کا پھر بھی ترک لازم آ رہا ہے، یہ تو اس کو کا فرمایا ہے کہ یہ نامناسب ہے اور اچھا نہیں ہے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی سخت وعید کر سکتے ہیں۔ باقی آخری جو مسئلہ ہے، ہم امام خطبہ دیتا ہے، خطبہ تو سننا واجب ہے، یاد رکھیے گا جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کوشش کیا کرے سنتے، اگر آپ کی پہلے والی رہ گئی ہے تو بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر آپ نے رکعت نیت کی تھی، آپ نے 1 رکعت پڑھ لی تھی اور امام نے خطبہ شروع کر دیا تو 2 بھی مکمل کر دی، بعد میں سکو کی ادا کر لیں گے، یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جہاد کی نیت کی ہوئی ہے، 3 پڑھ لی ہے تو 34 سال جلدی جلدی ملا لیں اور پھر خطبہ سننے لگ جائے، تو خطبہ کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہوتی۔ تو امام جو خطبہ دیتا ہے اور خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب نہ دیا جاتا ہے، ویسے اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور مجھے چوننا جائز ہے، لیکن اس اذان کا علماء نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، دل میں جواب دینا چاہیے، یعنی زبان کے ساتھ ہلانا نہیں ہے، دل کے اندر ہم نے جواب دینا ہے۔ امام دے سکتا ہے لیکن مقتدی نہیں دے سکتے،
بلکہ امام کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ امام بھی نہ دے، ایسا نہ ہو کہ مبتدی اس کو ضروری سمجھ لے کہ جواب دینا لازمی ہے۔ تو دل کے اندر آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور دل کے اندر نبی علیہ السلام کا نام کا احترام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب خطبے ہم سنتے ہیں تو خطبوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھا کر ہم دعا مانگتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے، دل کے اندر دعا مانگنی چاہیے۔ اگرچہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، علماء نے اسی کو لکھا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دل کے اندر دعا جاری مانگ سکتے ہیں، زبان بھی نہ ہلائے بلکہ دل میں دعا مانگے۔ یہ چند ایک مسائل تھے، اللہ پاک سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا